طارق السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سید سلطان عہد الدین قدوۃ الکبریٰ مخدوم اشرف جہانیاں جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں صدی ہجری میں ایران کے صوبہ خراسان میں سادات حسینی کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت شہر سمنان تھا۔ سلطان سید ابراہیم المتوفی 723 ہجری اس حکومت کے سربراہ تھے، جو ظاہری شان و شوکت اور سطوت و جلالت کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی پوری طرح بہرہور تھے۔ سلطان سید ابراہیم صرف ایک بیدار مغز حکمراں ہی نہ تھے، بلکہ متقی و پرہیزگار عالم بعمل بھی تھے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی انہی دین و دنیا کی دولت سے مالا مال مکرم و محترم شخصیت کے فرزند ارجمند تھے۔ سرزمین ہندوستان میں جن بزرگوں کے فیض و قدوم سے شمع اسلام فروزاں ہوئی اور جن کے نقوش پاک کی برکت سے اس شمع کی روشنی ہر چار سمت پھیلی، ان مقدس ہستیوں میں سے ایک حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات بابرکت ہے۔ ولادت باسعادت حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت بھی اپنی جگہ ایک کرامت ہے۔ شہر سمنان میں ایک صاحب حال مجذوب شیخ ابراہیم نامی رہا کرتے تھے۔ ایک روز سلطان سید ابراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک شیخ ابراہیم مجذوب اس جگہ پر وارد ہوئے، تو سلطان اور ملکہ عالیہ نے ان مجذوب بزرگوں کی حد درجہ تعظیم کی اور ان کو نہایت احترام سے اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ مجذوب نے پوچھا، ابراہیم، کیا تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتا ہے؟ یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت ملول رہتے تھے اور اکثر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب مجذوب کی زبان سے اچانک یہ سنا تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان نے ادب سے عرض کی، آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیں۔ مجذوب بزرگوں نے اولاد نرینہ کی دعا فرمائی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند روز بعد سلطان ابراہیم نے سرور کائنات فخر موجودات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، تجھ کو اللہ 2 فرزند عطا کرے گا، بڑے کا نام اشرف اور چھوٹے کا نام آراف رکھنا۔ اشرف اللہ کا ولی ہوگا اور مقرب بارگاہ عزتی ہوگا، اس کی پرورش اور تربیت بھی خاص طریقے سے کرنا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت سے 3 ماہ قبل اہل سمنان نے ایک مجذوب کو دیکھا، جو شہر کے گلی کوچوں میں نہایت بلند آواز میں صدا لگا رہا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زماں اشرف توراں تشریف لا رہے ہیں۔ اس مجذوب کو سب سے پہلے اس سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنان کی فصیل پر پہرا دے رہا تھا، کیونکہ رات کو شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ڈاکو اور لٹیرے اندر داخل نہ ہو سکے۔ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی یہ آواز جب اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجذوب کو فصیل کے اندر پایا، کیونکہ فصیل اتنی بلند تھی کہ بغیر کسی ذریعے کے اس کو عبور کرنا کسی انسان کے بس کے کام نہ تھا۔ اب سپاہی پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ حیرت سے مجذوب کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی اور وہ مسلسل یہی صدا لگا رہا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زماں اشرف توراں تشریف لا رہے ہیں۔ اس آواز سے شہر سمنا کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ یہ وہی شیخ ابراہیم مجذوب تھے جنہوں نے سلطان سید ابراہیم کو فرزند سعید کی بشارت دی تھی، اور اب ان کی ولادت سے 3 ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی تھی۔ آخر مجذوب کی دعا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور سن 708 ہجری کو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تعلیم و تربیت سلطان خراسان سلطان سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کروائی اور تربیت پر بطور خاص توجہ دی۔ 7 سال کی عمر میں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نے
بفضل خدا قرآن کریم ماہ 7 قرأت کے حفظ کیا اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم متعددہ میں عبور حاصل کر لیا۔ حضرت مخدوم سمنانی کم سنی ہی میں حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، جو اپنے وقت کے جیت عالم دین اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ حضرت رکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذبہ صادق کی وجہ سے حضرت مخدوم سمنانی تیزی سے راہ سلوک پر گامزن ہو گئے۔ جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم وصال فرما گئے۔ اس طرح اس کم عمری میں سلطنت سمنا کی ذمہ داری کا بار گراں آپ کے کندھوں پر آ گیا، لیکن آپ نے اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ آپ نے اپنے سن ہجری 722 سے سن ہجری 733 تک 10 سال نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اس میں ذات بغیر مدد زبان ورد کرنے کی مشق کرائی اور اس کا ورد کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اس ورد کی مشق مسلسل 2 سال کی۔ اس مشق کے بعد اشکال اویسیہ کی جانب رجوع ہوئی تو خواب میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، جنہوں نے براہ راست تو آپ کو اشکال اویسیہ کی تعلیم دی اور اجازت شکر و مرحمت فرمائی۔ ترک سلطنت، آخر وہ وقت تو آ گیا جب آپ کو دنیا کی حکومت سے دستبردار ہو کر روحانیت کی بادشاہت پر سرفراز ہونا تھا۔ سن ہجری 733 27 رمضان المبارک کی شب تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، حجاب تخت و تاج دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت علاء الدین گنج نبات تمہارے منتظر ہیں۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سید آراف کی تخت نشینی کا اعلان کیا اور خود ہمیشہ کے لیے تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے۔ اس وقت تو آپ کا سن 25 سال تھا اور آپ 10 سال حکومت فرما چکے تھے۔ آپ نے والدہ محترمہ سے سفر کی اجازت لی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا اس طرح نہ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ سمنان کا شہنشاہ تنے تنہا جا رہا ہے۔ لہٰذا شہر سے نکلتے وقت وزراء، عمرا اور کچھ محافظ ساتھ رکھو تاکہ رعایا سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہے ہیں۔ والدہ محترمہ کے حکم پر آپ نے وزراء، عمرا اور کچھ محافظوں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سمنان سے نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے ان تمام وزیروں اور محافظوں کو واپس کر دیا اور خود تنے تنہا منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ ملتان کے نواح میں قصبہ اونچ شریف میں وارد ہوئے، جہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ جب حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اونچ شریف پہنچے تو حضرت مخدوم اس وقت تو اپنے مریدین کو تعلیم دے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے فرمایا، بوئے یارمی آید، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تیزی سے اپنی خانقاہ کے دروازے کی طرف آئے۔ اسی وقت تو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، سرداری و سیادت کے باغ میں ایک مدت بعد نسیم بہار آئی ہے۔ پھر فرمایا، عزیز جلدی راہ سلوک میں قدم رکھو، برادرم علاء الدین تمہارے منتظر ہیں۔ پھر کچھ عرصے اپنی خانقاہ میں ٹھہرا کر چلہ کشی کرائی اور تمام روحانی نعمتیں عطا فرمائی اور خرقہ و خلافت عطا فرمانے کے بعد فرمایا، اب تک جن اکابرین سے میں نے استفادہ کیا وہ سب تمہیں عطا کر دیا۔ ان تمام نعمتوں سے سرفراز ہو کر آپ پیادہ یہاں سے روانہ ہو گئے اور ہندوستان کے قصبہ بہار اس وقت پہنچے جب مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جو صحیح النسب سید ہو، تارک السلطنت ہو اور 7 قرات کا قاری ہو اور مغرب کی طرف سے کالا کمبل اوڑھے نمودار ہوگا، اسی سے میری نماز پڑھوانا۔ یہ سب شرطیں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں موجود تھی، اس لیے انہوں نے ہی حضرت مخدوم
نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی اور تجہیز و تکفین کے بعد مزار کے پاس مراقبہ کیا تو ان کو اپنے سامنے پایا۔ انہوں نے روحانی طور پر آپ کو تمام نعمتوں سے نوازا اور فرمایا، فرزند اشرف، کاش تم میرے حصے میں آئے ہوتے، لیکن تمہیں بھائی علاء الدین آواز دے رہے ہیں، میں اب تمہیں زیادہ دیر نہیں روک سکتا، جاؤ، یہ سفر تمہیں مبارک ہو۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی یہاں سے روانہ ہوئے، دشت و بیاباں کو ناپتے، ندی نالوں کو پھلانگتے، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ صحرا کے کانٹوں اور چٹانوں کے نوکیلے پتھروں پاؤں زخمی کر دیے۔ اللہ اللہ، طلب حق کا یہ راہی اور راہ سلوک کا یہ مسافر جو بھوکا پیاسا بے سر و سامان صحراؤں کو پیدل ناپ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ شہنشاہ سمنا ہے۔ فلک بوش محلوں کا مکی کوہو بیاباں میں گزر اوقات کر رہا ہے، جہاں رات ہوئی وہیں ٹھہر جاتے اور فجر تک عبادت میں مصروف رہتے۔ صبح ہوتے ہی اگلی منزل کی جانب روانہ ہوتے، جنگلوں کے پرخطر راستوں اور پہاڑوں کی ہیبت ناک وادیوں کو پیچھے چھوڑ کر اور سینکڑوں میل کی دشوار گزار راہیں طے کر کے سرزمین بنگال میں قدم رکھا اور پنڈوا شریف کے قریب پہنچ گئے، جہاں شیخ علاء الدین علاء الحق گنج نبات رشد و ہدایت کے جواہر لٹا رہے تھے، اور یہی آپ کے سفر کی آخری منزل تھی۔ جس وقت آپ پنڈوا شریف کے قریب پہنچے تو حضرت شیخ علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو طریقت کی تعلیم دے رہے تھے۔ انہوں نے اہل محفل سے فرمایا، بوئے یارمی آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے جس کا 2 سال سے ہم انتظار کر رہے تھے، وہ عنقریب یہاں پہنچنے والا ہے۔ پھر تمام مریدین کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لائے اور سید اشرف جہانگیر سمنانی کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ پالکی میں بٹھا کر خانقاہ تک لائے۔ خانقاہ پہنچنے کے بعد آپ کو بیعت کیا اور فرمایا، فرزند اشرف، جس وقت تم سمنان سے چلے تھے اس وقت سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 12 سال رہے اور سخت ریاضت و مجاہدے کیے۔ مرشد کامل نے آپ کو اپنی تمام روحانی نعمتیں عطا کی اور خرقہ و خلافت سے نوازا۔ سیاحت و دین تبلیغ۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الدین گنج نبات کے حکم پر تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے پوری دنیا کی سیاحت کی اور اس دوران لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ تبلیغ کے سلسلے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں اور بہت ہی خطرناک جادوگروں سے مقابلے ہوئے، لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ آپ نے اس سلسلے میں تقریر پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ تحریری کام بھی جاری رکھا۔ آپ نے 31 تصنیف فرمائی جو مرور ایام کے ساتھ ساتھ وہ ناپید ہو گئی، لیکن اب بھی الحمدللہ 10 کتابیں ایسی ہیں جو صحیح حالت میں ہیں اور عالم اسلام کی مختلف جامعات میں محفوظ ہیں۔ اکثر کتابیں فارسی میں تھی، بعد میں آپ نے ان کا عربی میں ترجمہ کیا، جس طرح ایک کتاب فوائد العقائد تھی، یہ کتاب فارسی میں تھی، بعد میں اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت سید عبد الرزاق نور العین فرماتے ہیں کہ جب آپ عرب میں تشریف لے گئے تو بدوؤں نے تصوف کے مسائل جاننے کی خواہش کی تو آپ نے فوائد العقائد کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ آپ کی تصانیف میں لطائف اشرفی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب فارسی میں ہے اور اس میں آپ نے تصوف کے بڑے اہم اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں۔ طریقت کے تمام سلاسل کے بزرگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب دیگر جامعات کے علاوہ جامعہ کراچی کی لائبریری میں بھی محفوظ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی صرف عربی اور فارسی پر ہی عبور نہیں رکھتے تھے بلکہ اردو زبان کے پہلے ادیب بھی مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سابق سربراہ ڈاکٹر ابولیث صدیقی نے اپنی تحقیق میں دریافت تو کیا ہے کہ آپ کا ایک رسالہ اردو نثروں میں اخلاق و تصوف بھی تھا۔ پروفیسر حامد حسن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے کہ اردو میں سب سے پہلی نثر تصنیف سید اشرف جہانگیر سمنانی کا رسالہ اخلاق و تصوف ہے، جو سن 758 ہجری بمطابق 1308 عیسوی میں
تصنیف کیا گیا۔ یہ کلمی نسخہ ایک بزرگ مولانا وجیہ الدین کے ارشادات پر مشتمل ہے اور اس کے 28 صفحات ہیں۔ قادری صاحب نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مذکورہ رسالہ اردو نثر ہی نہیں بلکہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے اور داستان تاریخ اردو میں لکھے ہیں۔ اردو نثر میں اس سے پہلے کوئی کتاب ثابت نہیں، پس محققین کی تحقیق سے ثابت ہوا کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی اردو نثر نگاری کے پہلے ادیب و مصنف ہیں۔ آپ نے جو کتابیں لکھی ان میں چند نام یہ تحریر کیے گئے ہیں: رسالہ مناقب اصحاب کاملین و مراتب خلفائے راشدین، رسالہ غوثیہ، بصارت الاخوان، ارشاد الاخوان، فوائد الاشرف، اشرف الفوائد، رسالہ بحث وحدت الوجود، تحقیقات عشق، مکتوبات اشرفی، اشرف الانساب، مناقب السادات، فتاوائے اشرفی، دیوان اشرف، رسالہ تصوف و اخلاق بزبان اردو، رسالہ حجت الذاکرین، بشارت المریدین، رسالہ کبریہ، کنز الاسرار، لطائف اشرفی، ملفوظات سید اشرف سمنانی، شرح سکندر نامہ، سر الاسرار، شرح عوارف المعارف، شرح فصول الحکم، قواعد العقائد، تنبیہ الاخوان، مصطلحات التصوف، تفسیر نور بخشیہ، رسالہ در تجویز تانع یزید، بحر الحقائق، نحو اشرفیہ، کنز الدقائق۔ دیدار صحابی رسول، غوثیت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہونے کے علاوہ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے حضرت سیدنا ابو الرضا حاجی رتن ابن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے ان کے دیدار اور ملاقات کا شرف بھی حاصل فرمایا۔ اس لحاظ سے آپ تابعی ہوئے اور اس امتیازی وصف نے حضرت مخدوم پاک کی ذات گرامی کو جملہ مشائخ کے درمیان منفرد اور بے مثال بنا دیا۔ وصال مبارک، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی زندگی سیاحت و تبلیغ دین میں گزاری اور سیاحت کے دوران کئی سو بزرگان دین سے فیض حاصل کیا۔ سن 808 ہجری میں ہندوستان میں ہندوؤں کے مقدس مقام اجودھیا کے قریب پہنچے اور کچوچا شریف میں اپنی خانقاہ قائم کی۔ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ نے بڑی طمانینت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، کاش جد مکرم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی موافقت جلد نصیب ہوتی۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ بستر علالت پر دراز ہو گئے اور آپ نے مریدین کو بلا کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میری زندگی میں تیار ہو جائے۔ حسب الحکم لحد مبارک تیار کی گئی اور اس وقت تو نصف محرم گزر چکا تھا۔ آپ ایک قلم اور کاغذ لے کر قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر مریدین کے لیے ہدایت نامہ تحریر فرمایا، جس میں اپنے عقیدے اور مسلک کی وضاحت فرمائی اور مریدین کو راہ سلوک طے کرنے، دین کے احکام پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور شریعت و طریقت پر عمل کرنے کی سخت تاکید فرمائی۔ یہ ہدایت نامہ رسالہ کبریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے اپنے حجرہ خاص میں مریدین اور خلفاء کی موجودگی میں حضرت سید عبد الرزاق نور العین کو طلب فرمایا اور ان کو خرقہ مبارک، تاج اشرفی اور تبرکات خاندانی عطا فرما کر اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ظہر کے وقت تو آپ نے نور العین کو امامت کا حکم دیا اور خود ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ خانقاہ میں رونق افروز ہو گئے اور سما کا حکم فرمایا۔ قوالوں نے شیخ سعدی کے اشعار پڑھے۔ ایک شعر پر آپ کو کیفیت طاری ہو گئی اور اسی کیفیت میں خالق حقیقی کے دربار اقدس میں پہنچ گئے۔ آپ کا مزار پر انوار کچوچا شریف ضلع فیض آباد یو پی میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب الاخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ آپ کا مزار کچوچا شریف میں ہے۔ یہ بڑا فیض کا مقام ہے۔ اس علاقے میں جنات کو دور کرنے کے لیے آپ کا نام لینا تیر بہدف ہے۔ آپ کا مزار مبارک کچوچا شریف میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اگرچہ مخدوم سمنانی کے وصال مبارک کو 600 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی آپ کی یاد لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 26 تا 28 محرم الحرام کو کچوچا شریف میں نہایت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔
جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی لوگ وہاں جا کر شرکت کرتے ہیں۔ سلسلہ اشرفیہ: حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی نسبت سے یہ سلسلہ اشرفیہ کہلاتا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی نے کیونکہ مناکحت یعنی نکاح نہیں فرمایا تھا، اس لیے کوئی صلبی اولاد حضرت نے نہیں چھوڑی۔ حضرت شاہ عبد الرزاق نور العین حضرت کے روحانی فرزند، خلیفہ اول اور پہلے جانشین تھے، اس لیے آپ کی اولاد ہی حضرت مخدوم کی اولاد کہلاتی ہے، اور اسی نسبت سے یہ خاندان اشرفیہ اور اس کے مریدین کا سلسلہ اشرفیہ کہلاتا ہے۔